آج ماہ شوال کی پہلی نوچند جمعرات کے دن جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ موقع سال بعد ملنا ہے، اس موقع کو ہرگز ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شوال کی پہلی جمعرات کے دن جو بندہ بھی اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جسے اللہ اپنا دوست بنا لے تو پھر اگر پوری دنیا اکٹھا ہو کر اس کو نقصان پہنچانا چاہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج ماہ شوال کی پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھے لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے پورے سال کا مال دولت پورے سال کی کامیابیاں صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو، کیونکہ اللہ کے حبیب خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کو سبب بنتا ہے، ہماری اس میں خیر و برکت بھی عطا ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہے، بھلائیاں ٹلتی ہے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے صدقہ گناہوں کو ایسا مٹاتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھاتی ہے، لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں خوب صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے تمام مشکلات کو تمام پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، تو آج ماہ شوال کی پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا، کہتا آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے، آج ماہ شوال کی پہلی جمعرات کا دن ہے، آج کے دن کی قدر کر لو، احترام کر لو، یہ دن برکت والا ہے، عظمت والا ہے، قبولیت والے گھڑیاں رکھتا ہے، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج اگر آپ نے ماہ شوال کے پہلی نوچند جمعرات کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین پورے سال کی دولت پورے سال کا رزق آپ کے نصیب میں آپ کی قسمت میں لکھ دے گا، پورے سال کا نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولیاں میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شوال پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میں آج یہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا بابرکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، آج مانگنے والا اگر خزانہ بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی کرنا چاہے گا، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ شوال کے پہلی جمعرات کا دن نصیب تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا، پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی مقبولیت کی گھڑیاں آپ کے عطا فرمائے۔ آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے ماہ شوال کے پہلی جمعرات کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، یہ رات یہ دن اتنا قبولیت کا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے گا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی ماہ شوال کے پہلی جمعرات کے دن آ جائے آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ اس رات کے 10، 11، 12 بجے تب بھی آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے، اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن آپ نے آج کا وظیفہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس وظیفے کو فضیلت برکت کو میں جانتا ہوں، آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔
آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے، میرا رب عطا فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیسک پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شوال پہلی جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار اصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق لے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در کے دھکے کھا رہا ہے۔ آپ کو جو بھی حاجت ہے، جو مقصد ہے، اس کی نیت کریں۔ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اللہ کا ایک ایسا نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کسی کو محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی سے، غربت کے فقر فاقہ سے، محتاجگی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک کا نام یا قہار پڑھنا ہے۔ یا قہار اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کے بندش کو، نظر بد کو، حسد کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج اکثر جن کے کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں، جن کی نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، جن کی نوکریاں نہیں ملتی، نظر بد، حسد، جادو جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی ہو رہی ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آپ کو جادو جنات سے مار رہا ہے، آپ کے رزق میں بندش لگاتا ہے، آپ کو محتاج کر دیتا ہے، آپ کو فاقوں پر لے آتا ہے۔ آج کا دشمن ہمیں گولیاں سے نہیں مار رہا، آج کا دشمن ہمارے اولاد کو نشانوں پر لگا دیتا ہے، نشہ ہمارے پورے نسل کا تباہ برباد کر دیتا ہے۔ تو بہتر کیا ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں محتاط رہنا ہے۔ اس لیے آج آپ نے یا قہار کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ کتنے بار پڑھنا ہے؟ یا قہار 1 بار ہو گیا، یا قہار 2 بار ہو گیا، یا قہار 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قہار کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب آپ نے اس محبت عقیدت سے پڑھنا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ جب کوئی بندہ یا قہار پڑھتا ہے، مصیبت میں، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، نظر بد، حسد جان چھڑانے کے لیے، تو آپ کے قریب فرشتہ غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب آپ 11 بار یا قہر پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا وہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ۔ یا ربنا کا مطلب ہے آئے میرے رب۔ جب آپ اللہ پاک کو اللہ پاک کی صفت سے پکاریں گے، جب اللہ پاک کو یا ربنا سے پکاریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیب کو اجاگر فرمائے گا۔ آپ نے یا ربنا کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ رب کی رحمتیں اپنے طرف متوجہ کروانے کے لیے یہ نام سب سے بہترین ہے۔ یہ رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لی،
اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت کا ہے۔ یہ صورت اللہ پاک کی لاڈلی صورت ہے، اللہ پاک کی پیاری صورت ہے، جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ آپ نماز میں سورہ کوثر کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، کثرت سے کرتے ہیں۔ اسے دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ جو مائیں بہنیں کہتی ہیں ہمارے گھر کے مردوں کی روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فقر فاقہ ختم نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، تو آج آپ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہار پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا ربنا پڑھا، اب تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ سورہ کوثر وہ خاص صورت ہے جو ہمیں کثرتیں عطا کرتی ہے۔ جب اس صورت کو بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ایسی صورت ہے جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اور وہ صورت سورہ کوثر ہے جو اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی بابرکت صورت ہے جسے 33 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں، فاقے، تنگ دستیاں ہیں، اس سورہ مبارکہ کے فضیلت برکت ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی گناہ، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائے گی، کامیابی آپ کو مقدر ہو جائے گی۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آج کا آخری چوتھا وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے اللہ پاک کے 2 بہت ہی خاص نام پڑھنے ہیں، جو رزق کے حوالے سے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے حوالے سے سب سے بہترین نام ہے، اور یہ نام یا حی یا قیوم ہے۔ ان ناموں کی اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اسے فرشتوں کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، صحابہ اکرام کو وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں۔ یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد چاہے کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، چیخیں مارتے ہوئے جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ یا حی یا قیوم پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، گھر سے بے سکونی، بے برکتیاں جو بھی آپ کے گھر میں ہیں وہ سب باہر نکل جائیں۔ گھر کے کونے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ دوبارہ سے کامیابی کی طرح رواں دواں ہو جائیں گے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے، چاہے وہ نظر بد، حسد، جنات، جادو سے حوالے سے، یا حی یا قیوم پڑھنے سے جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ یا حی یا قیوم آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنا بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجئے۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب اللہ رب الکریم کے یا حی یا قیوم پکاریں گے، اللہ پاک آپ کے ہر بات، آپ کے ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقۂ ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے، اپنی پریشانی بتانی ہے۔ آپ کو جو بھی رزق کی تنگی ہے، جو آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ایسا انتظام فرمائے گا، پورا سال آپ کے پاس ڈھیروں دولت آتی رہے گی۔ آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا میرے پاس دولت، میرے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ جو عمل آپ کو بتایا، یہ عمل آپ کے نسلوں کو مالا مال کر دے گا۔ ان کلمات کی بدولت اللہ پاک کے جو صفاتی نام بتایا، اسی وقت اللہ پاک کی فوری مدد آ جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس وظیفے کو کرنے والے دین دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا، یہ آج دن کہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلالی میں آ جاتی ہے۔ جب رب کی رحمت جلالی میں آتی ہے، پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد میرا اللہ آپ کے اوپر رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، نماز کا اہتمام لازمی کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر برکت آتی ہے، گھر میں امن کا گہروا بنتا ہے۔
محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو آج میں نے آپ کے بتایا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد تمام تکالیف کو اپنے فضل کرم سے دور فرمائے، ہم سب کی وہ 5 وقتی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔